अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी ज़मानाई हाल मुकम्मल जारी। इसकी तारीफ सीखेंगे, फिर इसके उसूल व ज़वाबित की तरफ बढ़ेंगे। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़मानाई हाल में काम कुछ वक्त से जारी है मगर कुछ वक्त से, और अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी अभी तक वो चल ही रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी ज़मानाई हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। इसको हम पहले अलामतें देखेंगे, फिर मिसाल से समझेंगे। इसकी अलामतें ता रहा हैं, ते रहे हैं, ती रही हैं वगैरह। जैसे कि ज़ैद आता रहा है, यानी उसके आने का काम अभी तक चल रहा है और ये आने का काम कुछ ही वक्त पहले शुरू हुआ है। ज़ैद आता रहा है, वो सब जाते रहे हैं, यानी वो जा रहे हैं, उनके जाने का काम चल रहा है मगर ये काम कुछ ही वक्त पहले शुरू हुआ है। इसी तरह हिंदा गाती रही हैं, यानी वो गा रही हैं मगर कुछ ही वक्त पहले उसने गाना शुरू किया था और अभी तक वो चल रहा है। तो इन तीनों जुमलों के आखिर में आपने इन अलामात को नोट किया होगा। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे और ये सीख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब को किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ। देखेंगे हैज़ बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, इन दोनों को यूज़ करेंगे। और हैव बीन को हमेशा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैज़ बीन को ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी कि वाहिद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों को यानी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, सिंगुलर, इट, शी, ही, ये सारी चीज़ें आप पहले सीख चुके हैं, इनकी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं उसूल यानी कायदा क्या है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई जुमला बनाएंगे तब उसे जारी करके बनाया जाएगा। तो उसका कायदा ये है, देखिए स्क्रीन पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को, फिर वर्ब को आईएनजी के साथ लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाएगा। मिसाल देखते हैं, आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब विथ आईएनजी, ये हैं क्या, गोइंग, और इसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये फ़ैले लाजिम हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट किसी फ़ैल का, किसी वर्ब का लाना होगा तो हम सबसे आखिर में लाएंगे। आई हैवंट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा हूँ। इस मिसाल के अंदर यानी कंजक्शन के इस सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे कि ये मनफी जुमला है, तो इन्होंने हैव के साथ नोट को ज़म किया है। याद रखिएगा, हैव बीन के अंदर हम बीन के साथ नोट को नहीं मिलाएंगे बल्कि हैव के साथ मिलाएंगे, जैसा कि हम पहले हैव के साथ पढ़ चुके हैं। अगली मिसाल है हैव आई बीन गोइंग, क्या मैं जाता रहा हूँ। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को आगे करके यानी पहले ला करके इन्होंने सवालिया जुमला बना दिया है जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हैवंट आई बीन गोइंग, क्या मैं नहीं जाता रहा हूँ। इस सेंटेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया और इसे नॉट के ज़रिए से मनफी बना दिया गया है। वेयर हैव आई बीन गोइंग, मैं कहाँ जाता रहा हूँ। इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कहाँ उर्दू के अंदर इस्तेमाल हुआ है जुमले के दरमियान में, तो हम इसकी इंग्लिश बनाने में सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लाएंगे यानी वेयर, और उसके बाद हम सेंटेंस को रख देंगे हैव आई बीन गोइंग। और इसी तरह मनफी जुमला नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ज़म करके फिर लिख देंगे। अब इसके कुछ कवायद सीख लेते हैं ताकि
آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں جو کنجکشن کے اندر پیدا ہو رہے ہو یا ڈیفینیشن کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے وہ سارے. دیکھیں سب سے پہلے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی زمانہ حال جاری اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس زمانہ حال مکمل جاری، ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ زمانہ حال جاری میں وقت نہیں لکھا جاتا، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں وقت کو ساتھ میں لکھا نہیں جائے گا، جبکہ زمانہ حال مکمل جاری میں وقت لکھا جاتا ہے. یہ ان میں فرق ہیں، ان کو ہم آگے اور اچھی طرح سمجھیں گے. دوسرا قاعدہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں پوائنٹ آف ٹائم یعنی متعین وقت کے لیے سنس کا استعمال کیا جاتا ہے اور پیریڈ آف ٹائم یعنی غیر متعین وقت کے لیے فور کا استعمال کیا جاتا ہے. ہم جب آگے کچھ مثالیں دیکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تیسرا قاعدہ کوئی الگ سے قاعدہ نہیں ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ دوسرے قاعدے کی تشریح ہے. صبح شام، کل پرسوں، دنوں کے نام، مہینوں کے نام، سن، ٹائم جیسے 2 بجے سے 5 بجے سے وغیرہ متعین وقت میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کہہ دیں گے میں 2 بجے سے جاتا رہا ہوں، اس اردو کے جملے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وقت کی ایک مقدار کو متعین کر کے بتایا جا رہا ہے. میں 2 بجے سے یعنی 2 بجے یہ کیا ہے؟ ایک متعین ٹائم، ایک متعین وقت ہے، تو اس وقت سے جاتا رہا ہوں، تو اس کے لیے سنس کو استعمال کیا جائے گا. جبکہ اگر میں یوں کہوں ہم 3 گھنٹے سے کھاتے رہے ہیں، تو 3 کون سے گھنٹے سے کھاتے رہے ہیں یہ کوئی متعین نہیں ہے. اگر میں وقت بتا دیتا میں 2 بجے سے کھاتا رہا ہوں، تو اس مثال کے اندر ہم سنس کو لگاتے، اس لیے کہ وقت کا ایک تعین ہو جاتا، ایک وقت خاص ہو جاتا اس لیے. لیکن اگر ہم وقت کو خاص نہ کر کے یوں کہیں کہ میں 2 گھنٹے سے کھاتا رہا ہوں، تو اس میں 2 کون سے گھنٹے یہ کوئی تعین نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یوں کہیں وہ جمعے سے پڑھتی رہی ہیں، تو اس میں جمعہ ایک تعین ہو رہا ہے دن کا، تو اس کے لیے ہم سنس کو استعمال کریں گے. جبکہ اگر یوں کہیں وہ سب 5 ہفتے سے پٹائی کرتے رہے ہیں، تو 5 کون سے ہفتے سے پٹائی کرتے رہے ہیں اس کے اندر کوئی تعین نہیں ہے، یعنی کہ اس میں ہم غیر متعین چیز ہیں تو فور کو استعمال کریں گے. امید کرتا ہوں یہ میرے ذریعے سے آپ کو بتائی جانے والی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اب ہم اسکرین پر لکھی ہوئی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. صبح شام، کل پرسوں، دنوں کے نام، مہینوں کے نام، سن ٹائم جیسے 2 بجے سے 5 بجے سے وغیرہ متعین وقت میں گنے جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہم سنس کا استعمال کریں گے. اور منٹ، گھنٹے، دن، مہینے، سال وغیرہ جیسے 5 منٹ سے، 3 گھنٹے سے، 4 مہینے سے، 9 دن سے، 8 مہینے سے وغیرہ غیر متعین یہ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے فور کا استعمال ہوگا. آپ کو میں نے اس اسکرین پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھنے سے پہلے جو چیزیں سمجھائی ہیں، اگر آپ نے انہیں سمجھ لیا ہے تو اس تیسرے قاعدے کو جو اسکرین پر لکھا ہوا ہے اسے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی کو میں نے آپ کو سمجھایا تھا. لیکن اگر اسے نہیں سمجھ پائے ہیں تو آپ اسکرین پر لکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے اسے بآسانی یاد رکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. ان کی مثالیں دیکھیں گے. مثالیں ساری وہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی اور سمجھائی تھی، بس ہمیں ان کی انگلش دیکھ لینی ہے. I have been going since 2 o'clock. میں 2 بجے سے جاتا رہا ہوں. She has been reading since Friday. وہ جمعے سے پڑھتی رہی ہیں. ان دونوں مثالوں کے اندر
ہم نے سنس کو استعمال کیا ہے کیونکہ یہاں پر ایک متعین چیز بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ صبح شام کل پرسوں دنوں کے نام مہینوں کے نام سن ٹائم، تو ہم نے یہاں پر کس کو بتایا ہے؟ ٹائم کو بتایا ہے۔ اسی طرح دوسرے والے سینٹینس کے اندر دن کو بتایا گیا ہے، یعنی دن کو نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، ٹائم کو اس ٹائم کے نام کے ساتھ 2 بجے کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آخر کی 2 مثالیں، وی ہیو بین ایٹنگ فار 3 hours، ہم 3 گھنٹے سے کھاتے رہے ہیں۔ اس میں ہم نے فور کو استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے اوپر آپ قاعدہ دیکھیں گے گھنٹے کو بیان کیا ہے، اس لیے دے ہیو بین بیٹنگ فار 5 weeks، وہ سب 5 ہفتے سے پٹائی کرتے رہے ہیں۔ اس میں ہم نے فور کو لگایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں ہم نے ہفتوں کو بیان کیا ہے جو کہ غیر متعین ہے، اوپر اسکرین میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور آپ نے اس کے ذریعے سے پہلے اور دوسرے قاعدے کو بھی سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ پہلے قاعدے کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس میں وقت کو بتایا جاتا ہے، جیسا کہ دوسرے اور تیسرے قاعدے میں ہم نے وقت کو اس میں بیان کرنا سیکھا تھا۔ اور جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا زمانہ حال جاری یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سارے قواعد، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ کے ذریعے سے پوچھے جانے والے سوالات کے کچھ جوابات آپ کو نہیں دیے گئے ہیں، ان کے جواب ہم ہر جمعرات کو ایک سلسلہ لائیں گے جس میں شارٹ کلپ کے اندر یعنی ایک مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو ان سوالات کے جوابات بتائے جائیں گے اور سمجھائے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔